کتنا عرصہ لگا یہ ہاتھ تیار کرنے میں؟ تقریباً ہمیں 1 مہینہ لگا ہے یہ پورا ہاتھ تیار کرنے میں، ان کا دونوں ہاتھ اور جیکٹ سمیت۔ دنیا بھر میں جو اس کی پرائس ہے وہ تقریباً 5 کروڑ سے اوپر ہے۔ اکید خوش ہوں یہ ہاتھ لگواتا ہوں، وہ انشاءاللہ ہمارا نیا زندگی شروعات پہ ہے۔ کس طرح پرفارم کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ برین سے جو بھی سگنل آتا ہے اس حساب سے پھر یہ ہاتھ جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ ایلبو کا سگنل آئے کہ ایلبو اوپر کرنی ہے، نیچے کرنی ہے، ہینڈ اوپن کلوز کرنا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں راؤفنان، سنو ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کی ایسے نوجوان سے ملاقات کرانے والا ہوں جو پرعزم ہے، باہمت ہے۔ 19 سالہ نوجوان، عراق کے شہر بصرہ سے اس کا تعلق ہے۔ 10 سال کی عمر کے اندر کرنٹ لگ جانے کی وجہ سے دونوں ہاتھوں سے محروم ہو گیا تھا۔ 9 سال دونوں ہاتھوں سے محروم رہا اور 9 سال بعد جو ہے 19 سال کی عمر میں اب اسے دونوں مصنوعی ہاتھ لگا دیے گئے ہیں، اور یہ کارنامہ انجام دیا ہے پاکستان کے بائیو میڈیکل انجینئر اسامہ بن سعید نے۔ اسامہ بن سعید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 19 سالہ مہدی علی، عراق بصرہ سے تعلق ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ان کے ساتھ عمان سے تعلق رکھنے والے ٹرانسلیٹر، ترجمان جسے ہم کہیں گے یاسر صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے والد صاحب علی صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے ہم اسامہ سے بات کریں گے کہ اسامہ، کتنا عرصہ لگا یہ ہاتھ تیار کرنے میں، دونوں مصنوعی ہاتھ، اور ان کا آپ کے ساتھ رابطہ کس طرح ہوا، کتنا عرصہ قبل ہوا؟ تقریباً ہمیں 1 مہینہ لگا ہے یہ پورا ہاتھ تیار کرنے میں، ان کا دونوں ہاتھ اور جیکٹ سمیت، جس میں سارے سینسرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں جو برین کے ذریعے ان کے جو ہیں تمام کنٹرولنگ ہوگی ہاتھ کی اور ایلبو جوائنٹ کی۔ اور انہوں نے ہم سے جو رابطہ کرا ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا کے تھرو انہوں نے رابطہ کرا ہے، بایومیک انجینئرنگ سرچ کر کے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں ہی سرچ کر رہے تھے یہ ٹیکنالوجیز کا سولوشن، تو الحمدللہ ان کو پاکستان میں افورڈیبل پرائس پر یہ سولوشن ملا اور بہترین سولوشن ملا، تو یہ پاکستان ہے۔ دنیا بھر میں یہ مصنوعی ہاتھ کتنے مہنگے ہیں، اور پاکستان کے اندر اور آپ کی سروسز کی جانب سے یہ کس قیمت پہ لگائے جاتے ہیں؟ دنیا بھر میں جو اس کی پرائس ہے وہ تقریباً 5 کروڑ سے اوپر ہے، اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں بھی 1 سے 1.5 کروڑ کے درمیان میں یہ ہاتھ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ ہاتھ جو ہے 2 ملین میں ان کی پوری جیکٹ جو ہے وہ تیار کری ہے۔ یاسر صاحب، مہدی صاحب سے سوال پوچھے گا کہ کس عمر کے اندر جو ہے ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے وہ دونوں ہاتھوں سے محروم ہو گئے تھے، اور اتنا لمبا عرصہ بغیر ہاتھوں کے رہے، محرومی رہی، تو وہ گزر بسر کیسے کیا؟ کیا تلخ تجربہ تھا وہ، کیا ہارڈ ٹائم تھا جو انہوں نے گزارا اس پورے عرصے میں؟ مهدي يقول لك في أي سنة انقطع يدك بسبب الكهرباء، وكم سنة أنت عشت بدون أطراف؟ ب 2014 2014 میں ہو گئی یہ حادثہ، بجلی اس کو پکڑا کرنٹ، اور بعد میں یہ 10 سال بغیر ہاتھ محروم تھا۔ 9 سال آپ نے بڑے تلخ گزارے، اب جو ہے آپ کو دوبارہ ہاتھ لگ گئے، اب کیا ارادہ ہے آگے مستقبل کے اندر؟ اکید خوش ہوں یہ ہاتھ لگواتا ہوں، وہ انشاءاللہ ہمارا نیا زندگی شروعات پہ ہے۔ تو مہدی، اس دنیا بھر کے اندر ایسے معذور افراد بھی ہیں، ایسے خصوصی افراد بھی ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے جو کہیں نہ کہیں ان کے اندر محرومیاں ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں اس محرومی کو لے کر، تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، پرعزم رہنا چاہیے، زندگی کو بامقصد بنانا چاہیے؟ حقیقة يعني هم يعني أبطال. یہ لوگ کو ہم بولتا ہوں، یہ محسوس کرے گا، یہ اس فیلڈ میں یہ کوشش کرے گا، ہاتھ لگاتا ہے، وہ بندہ بھی خوش بہت ہوتا ہے۔ اب آپ کے کیا جذبات ہیں خدا کا، اسامہ کا، دیگر ایسے افراد کا جو اس میں پورے وسیلہ بنے، ذریعہ بنے، ان کا شکریہ کن الفاظوں میں ادا کریں گے؟ أكيد كل ہم خوش الحب ہوں والاحترام إلى اسامہ، ڈاکٹر اسامہ سے، وہ ہم شکر گزار ہوں بہت، ہم بولتا ہوں انشاءاللہ کامیاب ہوئے گا، بھی آگے جانے کا ہے۔ والله يوفقه إن شاء الله. مہدی، پھر شادی کب تک کرنے کا ارادہ ہے؟ شادی پسند کی کرو گے یا شادی والدین کی مرضی سے کرو گے؟ أكيد هم شادی کرتا ہوں لو سٹوری پہ، لیکن ابھی نہیں، تھوڑا ٹائم ہوئے گا بعد میں انشاءاللہ۔ مو هسه بعد. بالکل، مہدی علی کا لو اسٹوری کے ذریعے جو ہے پسند کی شادی کرنے کا ارادہ ہے۔ اسامہ بن سعید سے ہم مزید بات کریں گے۔ اسامہ، یہ مصنوعی ہاتھ لگا دیے گئے، یہ کس طرح پرفارم کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ اور ایک سوال یہ آتا ہے کہ مصنوعی ہاتھ دونوں لگائے گئے ہیں،
تو کیا یہ خود پہن سکیں گے یا ان کو کسی کی ضرورت پڑے گی اس کو اسس کرنے میں، پہنانے میں؟ اور بعض ممالک کے اندر جو ہے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ خود سے جو ہے وہ ہاتھ مطلب یہ پہن سکتے ہیں، کسی اور کی ضرورت نہیں. یہ دعوے کتنے درست ہوتے ہیں اس بارے میں بھی بتائیے گا. اور یہ پہننے کے بعد جو ہے وہ وقتی طور پہ تو ان کو ضرورت پڑے گی پہنانے اور اتارنے میں، اس کے بعد کہ پورا دن یہ اپنی مدد آپ کے تحت کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ استعارے کام کریں گے اس سے. اور جیسے ہمارے ہاتھ جو ہے کام کرتے ہیں برین کے سگنلز کے ذریعے پوری باڈی کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کے سینسرز لگائے گئے ہیں شولڈر پر، کیونکہ ان کا پورا ہی ہاتھ نہیں ہے، شولڈر سے ہی دونوں ہاتھ. تو برین سے جو بھی سگنل آتا ہے اس حساب سے پھر یہ ہاتھ جو ہے وہ کام کرتا ہے. ایلبو کا سگنل آئے گا، ایلبو اوپر کرنی ہے، نیچے کرنی ہے، ہینڈ اوپن کلوز کرنا ہے، جو بھی برین سے سگنل آتا ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بہتر ان کی ٹریننگ ہوتی جائے گی. اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائک چلانا جب اسٹارٹ میں سیکھتے ہیں تو تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ جیسے پیدل چل رہے ہیں ویسے ہی بائک چلا رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ وقتاً فوقتاً اس کو ایسے ہی انشاءاللہ یوز کرنے لگ جائیں گے جیسے ان کے یہ نیچرل ہینڈ ہوں. اور دوسری بات جو ان کو پہنانے کا ہے، کیونکہ دونوں آرم اور جیکٹ کے ساتھ ہے، تو یہ پہنانے میں دنیا میں دکھایا جاتا ہے کہ لوگ خود سے پہن لیتے ہیں اور سب چیزیں بالکل سیٹ رہتی ہیں. ایک ذرا سی اس میں ہیلپ کی جاتی ہے، جو ہینگرس وغیرہ، یا تو آپ ہینگرس پہ اس کو ہینگ کر دیں اور ہینگرس کے ذریعے آپ جیکٹ میں ان ہو کے آرام سے جیکٹ پہن لیں. لیکن جو بیلٹ ہوگی وہ گرپ کرنے کے لیے، تاکہ وہ جیکٹ جو ہے وہ فٹ آئے، ایک پرسن کی اسٹارٹ میں ضرورت پڑے گی. اور اس کا بھی حل انشاءاللہ نکال لیا جائے گا، موٹرز کے ذریعے کام بھی کروایا جائے گا فیوچر میں. اسامہ، اہم سوال یہ کہ دونوں ہاتھ جو ہے مصنوعی ہاتھ ہیں، یہ کس طرح سر انجام دیتے ہیں؟ کیونکہ مطلب کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو اس کے ساتھ باؤنڈ ہو سکے. یہ کیا اس کی اعصاب کے ذریعے، اس کی نسوں کے ذریعے، نروس کے ذریعے جو ہے وہ میسج کنوے کر رہی ہوتی ہے برین سے ہاتھ تک؟ جی برین سے موٹر نیورونس ہوتی ہیں جو پوری باڈی میں جاری ہوتی ہیں اور ہمارے مسلس کام کر رہے ہوتے ہیں. اب جن کے ہاتھ نہیں ہے، جیسے ان کا ہاتھ نہیں ہے، تو شولڈر تک تو سگنل آتا ہے کوئی بھی کام کرنے کا برین سے، لیکن وہ آگے نہیں جا پاتا. تو وہی نرو سگنل ہم لے لیتے ہیں نرو سینسر کے تھرو، اور وہ سگنل جو ہے والٹیجز کی فارم میں آتا ہے، اور اس کے اوپر بھی مشین لرننگ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ساری ٹیکنیک اپلائی ہونے کے بعد وہ ایک پروگرام بنتا ہے، اور وہ پھر مشین جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ کس سگنل پہ اس کو کیا کام کرنا ہے. تو یہ دونوں مصنوعی ہاتھ مکمل طور پر پاکستان میں تیار کیے گئے یا کچھ ساز و سامان جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کیا گیا؟ اس کے سینسرز جو ہیں وہ باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں، باقی جو ہے مکمل پورا آرم جو ہے وہ پورا پاکستان میں بنایا جاتا ہے. تو کتنے عرصے سے آپ یہ تمام پریکٹس جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں، اور کیا حکومت کی طرف سے کوئی تعاون، سپورٹ ہے آپ کو؟ یہ ہم نے 2019 میں پہلا آرم بنایا تھا ایز اے FYP پروجیکٹ. پھر 2020 میں ہمیں اچیومنٹس ملی، 2021 سے ہم نے سروس دینا اسٹارٹ کری، اور 2021 سے آج 2023 بھی الحمدللہ ختم ہو جائے گا مہدی کے ساتھ. تو 3 سال ہو گئے ہم لوگوں کو یہ کام کرتے ہوئے، اور اچیومنٹ ہماری اب پاکستان سے باہر جا رہی ہیں. اور لیکن یہ گورنمنٹ کی ابھی تک ہمیں کوئی سپورٹ ملی نہیں ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ جب تک ان تک جب بات پہنچے گی تو ضرور. وہ 3 سال کے اندر اب تک کتنے مریضوں کو جو ہے وہ مصنوعی ہاتھ لگائے جا چکے ہیں؟ ملکی کتنے ہیں، غیر ملکی کتنے ان میں؟ تقریباً ہم لوگ اراؤنڈ 50 پیشنٹس کور کر چکے ہیں، جس میں تقریباً زیادہ تر لوگ پاکستان سے ہیں، اور پاکستان کے مختلف شہروں سے ہیں. گلگت سے، کوئی کوئٹہ سے آیا ہے، کوئی کشمیر سے آیا ہے، اور کوئی پنجاب سے بھی کافی لوگ آئے، انٹیریئر سندھ سے کافی آئے. اور پاکستان سے باہر جو ہیں، یہ ہمارا تیسرا کیس ہے مہدی، جو عراق سے آئے ہیں. اس سے پہلے 2 کیس ہم نے اور کریں، ایک جو ہیں USA سے آئے تھے، اور دوسرے جو ہیں وہ کینیڈا سے آئے تھے. تو اسامہ یہ بتائیں کہ کیا قیمت ہے اس کی، ان ہاتھوں کی؟ کتنا خرچہ، کتنی لاگت آ جاتی ہے سنو ڈیجیٹل کے ذریعے، تاکہ ہم ان ناظرین تک پیغام پہنچا سکیں جو ہاتھوں سے محروم ہے اور جو اس طرح کے وسائل یا ذریعہ ڈھونڈ رہا ہے ہاتھ لگوانے کے لیے مصنوعی، تو ان کے لیے کوئی آپ بتا سکیں؟ صحیح. اچھا، جو بیلو ایلبو آرم ہے وہ ہمارا $1,000 سے اسٹارٹ ہوتا ہے، تقریباً 3 لاکھ روپے سے اس کی کاسٹ بنتی ہے. اور پھر جتنا آپ ایڈوانس ورژن تک جاتے جائیں گے اس کی پرائس بڑھتی جائے گی، کیونکہ پورے پاکستان میں ایڈوانس ورژن پہ بھی کام ہم لوگ ہی کر رہے ہیں. ہمارا آرم جو ہے وہ صرف اوپن کلوز فنکشن پرفارم نہیں کرتا، ریسرچ کے بعد ہم لوگوں نے اس کو اتنا ایڈوانس کر دیا کہ تقریباً 4 فنکشن تک کر لیتا ہے. کمپیوٹر کی ٹائپنگ ہو، کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہو، تھمس اپ کرنا ہو، کوئی شاپر بیگ اٹھانے کے لیے ہو، گریپ بار ڈور کھولنا ہو، تو تقریباً 4 فنکشن یہ پرفارم کرتے ہیں ہمارے. تو جتنے آپ فنکشن بڑھاتے جائیں گے پھر وہ کاسٹ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس حساب سے. بہت شکریہ. آپ نے دیکھا کہ اسامہ بن سعید تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اب مہدی علی جو ہے وہ معمول کے مطابق زندگی گزر بسر کر سکے گا. اسے 9 سال کا ایک طویل عرصہ جو ہے وہ محتاجی میں گزارا ہے، لیکن اب دونوں مصنوعی ہاتھ لگ جانے کے بعد مہدی علی جو ہے وہ معمول کے مطابق زندگی گزر بسر کر سکے گا. اسامہ بن سعید تمام تفصیلات یہ بتا رہے تھے کہ چند لاکھوں کے عوض جو ہے ہاتھ پاؤں سے محروم افراد جو ہے وہ
مصنوعی ہاتھ کے ذریعے معمول کے مطابق زندگی گزر بسر کر سکتے ہیں۔